وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وجاء في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرطي قصة مختصر. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، سید الاولین والآخرین، سید الثقلین، سید الانس والجان، آقائے نامدار تاجدار مدینہ فخر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منقبت میں عرض کرتے ہیں: سب سے پہلے مشیت کی انوار سے، سب سے پہلے مشیت کی انوار سے روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر کون و مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے مشیت کی انوار سے روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کون و بقا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو کچھ عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم، حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بنائی گئی، جن کے قدموں میں جنت بنائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. صدر ذی وقار، عالم ربانی،
حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح سٹیج پر جلوہ افروز دیگر علماء باوقار، اساتذہ مدرسہ، دیگر دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان باوقار، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مدرسہ مدینۃ العلوم کے سالانہ اجلاس میں مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اس پر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جبین شکر خم کرتا ہوں۔ اور ثانیاً مدرسہ حاضہ کے بہت ہی فعال اور متحرک محتمیم برادر محترم حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ترکے سر آ کر بڑی محبتوں کے ساتھ اس حقیر و ناچیز کو یہاں حاضری کی دعوت پیش کی۔ آپ کی محبت اور طلب کو دیکھتے ہوئے اپنی کمائیگی کے باوجود یہاں حاضری کی میں نے دعوت قبول کی۔ اس اجلاس میں حاضر ہو کر بچوں کا پروگرام میں نے سنا۔ الحمدللہ پروگرام کی ہر کڑی اپنی جگہ پر بہت ہی جچی تولی اور بہت ہی مناسب۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے سٹیج پر آ کر بربلا حاضرین کے سامنے اپنی معافی ضمیر کو ادا کیا، اور ایک مشترکہ پروگرام رہا جس میں عمدہ قراتیں ہم نے سنی۔ الحمدللہ جو قواعد تجوید کی رعایت کے ساتھ، تصحیح حروف کے ساتھ اور لحون عرب پہ ہم نے سنی، اور عمدہ تقاریر ہم نے سنی، اور نظم و نعت الحمدللہ جس میں لہجوں کی رعایت اور معنویت بھی آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں اضافہ کرنے والی نعتیں ہم نے سنی۔ پروگرام اپنی ہماتر کامیابیوں کے ساتھ ہمکنار ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ادارے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، بالخصوص اس ادارے پر دام دلہ میں ہر اعتبار سے تعاون کرنے والے مقامی باشندگان جنہوں نے حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب کا مکمل تعاون کیا ادارے کی ظاہری اور باطنی تعمیر میں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مال و منال میں برکت عطا فرمائے۔ اور آئندہ بھی اگر آپ اپنا یہ حوصلہ باقی رکھیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چند سالوں میں یہ چھوٹا سا مدرسہ ایک بڑے جامعہ کی صورت اختیار کرے گا، اور اس میں آپ حضرات کا حصہ رہے گا، اور انشاءاللہ آپ معجور رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ شہر ناگور جیسا آپ نے سنا ہندوستان کا بہت ہی معروف شہر، بڑا تاریخی شہر رہا، یہاں عبقری شخصیات نے جنم لیا، اس کو اولیاء کا مسکن کہا جاتا ہے، یہ اولیاء کی سرزمین ہے۔ جس طالب علم نے آخری مصاحب کے طور پر اپنی تقریر پیش کی، انہوں نے مجھے اپنا عنوان دے دیا۔ میں شش و پنج میں تھا کہ یہاں تقاریر بھی ہے، یہاں نعت و نظم کا بھی انتظام ہے، اور یہاں بچوں کی قراتیں بھی ہیں، اور یہ ادارے کا آخری سالانہ اختتامی پروگرام بھی ہے۔ آخر کہوں تو کس عنوان پر، کس ٹاپک پر کہوں؟ اور یہ اکابر علماء موجود ہے، میں ان کے سامنے طفل مکتب ان کا شاگرد ہوں، اور کہوں تو کیا کہوں؟ اس آخری طالب علم نے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ پاک نے دل میں ڈالا کہ اولیاء کی بستی ہے، کیوں نہ گفتگو اولیاء پر ہو جائے۔ میرے بھائیوں، خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العزت نے کائنات عالم کو وجود بخشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی چھت اور زمین کے فرش پر انگنت و بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، اور ان انگنت و بے شمار مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل و شعور کی دولت عطا فرمائی حضرت انسان کو،
اور جب حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور خلافت ارضی کا اسے تاج پہنایا تو اسے مکلف بنایا، اسے پابند شرع بنایا۔ چنانچہ اسے اس دنیا میں آ کر زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا، اور اس جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتانے کے لیے، ہدایت کی راہیں ہموار کرنے کے لیے، اللہ کے احکام اور فرامین کو پورا کرنے اور اس کی معرفت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک ہے رجال اللہ کا سلسلہ اور دوسرا کتاب اللہ کا سلسلہ۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نبی اور پیغمبروں کا نورانی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا، یہ سلسلے رجال اللہ ہے۔ اور ادھر کتاب اللہ کا سلسلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا، موقع با موقع حسب ضرورت۔ کچھ پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، کچھ آسمانی صحیفوں کو نازل فرمایا۔ تو سلسلہ رجال اللہ کے بھی رہا اور سلسلہ کتاب اللہ کا بھی رہا۔ اور آپ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی تاجدار مدینہ فخر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا، آپ پر سلسلے نبوت کو ختم فرمایا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ خود آقا مدنی کا فرمان ہے لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں کے لیے مہر اور خاتم ہوں اور میرے بعد دنیا میں اب کوئی نبی جلوگر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے کہ اس دھرتی پر آقا مدنی کے بعد اگر کوئی دنیا کا بڑا انسان آ کر اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان اپنے دعوے نبوت میں جھوٹا ہے، وہ بدکار ہے، ہم ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ جو سلسلے نبوت کا اختتام ہوا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، تو اسی طرح کتاب اللہ کا اختتام ہوا قرآن مقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے آخری کتاب اپنے آخری نبی اور پیغمبر اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو کتاب اللہ کی آخری کڑی یہ قرآن مقدس ہے، اور نبیوں کی آخری کڑی یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال ہو چکے، اور اللہ پاک کو کائنات عالم کے اس نظام کو چلانا ہے اور صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کو ہدایت کی راہیں سجانا ہے، سمجھانا ہے، ان پر حجت کو تام کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال اللہ کے نائبین تیار کیے، تو اب رہتی دنیا تک کتاب اللہ کے علوم و معارف کو جاننے والے علماء راسخین کا سلسلہ اللہ جاری رکھے گا۔ یہ امت محمدیہ کا امتیاز، اور نبوت کی آخری کڑی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے نور نبوت اور علوم باطنی کو دنیا انسانیت تک منتقل کرنے والے اولیاء اعظام کا سلسلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاری رکھے گا۔ تو کتاب اللہ قرآن مقدس آخری کتاب ہے، اس کے علوم و معارف کو جاننے والے علماء راسخین کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو نور نبوت سے آراستہ اور پیراستہ اولیاء اعظام کا سلسلہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں جاری رکھے گا۔ یہ اولیاء اعظام یہ دراصل نور نبوت سے آراستہ نائبین رسول ہے۔ کتاب و سنت میں ان کا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ چنانچہ دنیا کی مائناز عبقری شخصیت داتا علی ہجوری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک نبوت کی نشانی کو جاری اور باقی رکھا ہے۔ کشف المحجوب میں یہ بات آپ کو ملے گی۔
دادا علی ہجوری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک نبوت کی نشانی کو جاری اور باقی رکھا ہے، اور اولیاء اعظام کو اور صوفیاء کرام کو اس کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، تاکہ توحید الہی اور نبوت کی نشانی اور اس کے براہین ظاہر ہوتے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء اعظام کو کائنات کا والی بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اولیاء اعظام کی ایک جماعت ہے جن کا بڑا اونچا درجہ اور مقام ہے۔ حدیث پاک میں انہی اب اشخاص کے باب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو اقسم علی اللہ لأبرہ، کہ کچھ اللہ کے ایسے پراگندہ حال اور پراگندہ بال افراد ہیں، اللہ سے خاص تعلق ہے، نسبت ان کی قوی ہے اور جذب کی کیفیت اللہ نے ان کو عطا کی ہے کہ جب وہ اللہ پر قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے، اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ نیز حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، نبی کی زبانی اللہ کہہ رہے ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت مول لے گا، میرے ولی کا گستاخ ہوگا، اس کے ساتھ حدت آمیز سلوک کرے گا، فقد آذنته بالحرب، تو میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انفاس قدسیہ ہے کہ ان کے گستاخوں کے ساتھ اللہ رب العزت خالق کائنات خود جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جن مقتدر ہستیوں کے اذیت پہنچانے پر اللہ اعلان جنگ کرتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے اللہ ان سے توفیق کو سلب کر لیتا ہے، توفیق کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی برکتوں کو روک لیتا ہے، عقل و شعور کو اللہ ختم کرتا ہے، پھر عقل پر پردے پڑتے ہیں، اور جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ محاربے پر آ جائے اس کا ناس کی ستیہ ناس ہوتا ہے، انسان پھر سوء خاتمے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اعظام اور بزرگان دین کو اذیت پہنچانے سے بچو، اس لیے کہ جو اللہ کے مقرب بندوں کو ستاتا ہے اور جو ان کو اذیت پہنچاتا ہے اس کے لیے سوء خاتمے کا اندیشہ قوی رہتا ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، آپ ذخیرے احادیث کو کھنگال کر دیکھیے، کتابوں کی مراجعت اور احادیث کی تجسس کے بعد اور تفتیش کے بعد اور تحقیق کے بعد آپ کو ملے گا کہ دو طرح کے گناہ ایسے ہیں کہ جس کے باب پہ اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کی وعید سنائی ہے۔ صرف دو گناہ، ایک ہے سود کا گناہ اور دوسرا اولیاء اللہ کو ایذا پہنچانے کا گناہ۔ یہ دو گناہ صرف ایسے ہیں جس کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان جنگ کی وعید سنائی ہے۔ سود کا گناہ یہ بھی بڑا سنگین گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح اللہ کے ولی کو ستانا اور اس کے ساتھ عداوت و بغض رکھنا یہ بھی اتنا خطرناک اللہ کی نگاہ میں جرم ہے کہ اللہ کے غضب کو للکارنے والا یہ عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، یہ اولیاء اعظام اپنی عبادات اور ریاضات کی وجہ سے اللہ کا قرب خاص حاصل کرتے ہیں، وہ بارگاہ اعزدی میں اپنا مقام بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صفات رب کی دنیا میں مظہر بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان نبوت سے جاری ہونے والے کلمات، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرے بھائیو حدیث قدسی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اپنی نبی کی زبان اللہ فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میرے کچھ بندے ہیں جو نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں، فَأَحْبَبْتُهُ، میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں، انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، آگے اللہ فرماتے ہیں جب میں ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنا چہیدہ بنا لیتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سماعت بن جاتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو ایسا قرب عطا کرتا ہوں کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو چھوتا اور پکڑتا ہے۔ جب میں اسے اپنا گرویدہ، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اپنے یہاں ایک خاص مقام عطا کرتا ہوں، اللہ فرماتے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ یعنی میرے بھائیوں کیا مطلب؟ وہ بندہ اللہ کا ایک قرب کا مقام حاصل کرتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان، اس کی آنکھ اور اس کا ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب قطعاً آپ یہ نہ سمجھے کہ پھر اللہ بندہ بن گیا، اس لیے کہ جب اللہ بندے کا کان، اللہ بندے کا ہاتھ، بندے کا پاؤں، بندے کی آنکھ، تو آپ اس کا مطلب یہ نہ نکالے کہ پھر اللہ بندہ بن گیا، یہ کفر ہے۔ اور اس کا آپ یہ بھی مطلب نہ نکالے کہ اللہ اس بندے میں حلول کر جاتا ہے۔ حلول کا ایک مرض ہے ہمارے یہاں، خیر، تو اس کا آپ یہ بھی مطلب نہ نکالے کہ اللہ اس میں حلول کر جاتا ہے، یہ شرک ہے۔ نہ تو اللہ بندہ بنتا ہے، نہ بندہ اللہ بنتا ہے، نہ اللہ بندے میں حلول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صفات رب کا دنیا میں مظہر بنتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو سمجھو۔ اس کا مطلب یہ ہے، فار ایگزامپل مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ یہ آفتاب جگمگاتا ہوا، کائنات عالم کو روشنی فراہم کرنے والا یہ سورج دوپہر میں جب وہ اپنی روشنی بکھیر رہا اور اس کے سامنے کوئی بندہ آئینہ رکھ دے تو اس آئینے میں پورا سورج آپ کو نظر آتا ہے کہ نہیں؟ پورا سورج آپ کو آئینے میں نظر آئے گا۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا عقل مند کہ آئینے میں جو سورج نظر آ رہا ہے گویا کہ وہ سورج آئینہ بن گیا یا آئینہ سورج بن گیا، ایسا نہیں۔ اور آپ یہ بھی نہیں کہیں گے، عقل رکھنے والے انسان یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سورج حلول کر گیا آئینے میں، گویا آسمان سے اتر کر آئینے میں داخل ہو گیا، یہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ یہ اس کا عکس ہے۔ اور یہ آئینہ اس سورج کا مظہر بنا، سورج کا کیا بنا؟ مظہر بنا، ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح یہ اللہ کے ولی جب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب، ریاضات اور عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر بنتا ہے، اللہ کی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ پھر اس کے جوارے سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے، آنکھ سے اور اسی طرح اس کے بدن کے اعضاء سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں جو اللہ کی چاہت کے ہو، اللہ کے منشے کے مطابق۔ تو صفات رب کا یہ مظہر بن جاتا ہے۔ اور ایک آفتاب کے سامنے ہزاروں آئینے رکھ دیے جائیں تو ہزاروں آئینے میں وہ آفتاب نظر آئے گا۔ اللہ کے انگنت و بے شمار مختلف مقامات پر اللہ کے ولی صفات بندے ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا عکس جمیل ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا دنیا میں مظہر بنے ہوئے، صفات رب کا مظہر بنے ہوئے۔ اسی کی وضاحت بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ کان اور ہاتھ اور اعضاء بن جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بندے سے کوئی کام اللہ کے منشے کے خلاف جاری نہیں ہوتا، اس کا قدم اللہ کے منشے اور رضا کے مطابق اٹھے گا، اس کا ہاتھ اور جو کچھ وہ کام کرے گا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا، اس کی زبان چلے گی، اللہ کی رضا والے بول بولے گی، جب اس کی آنکھ اٹھے گی اور دیکھے گی تو وہی مناظر دیکھے گی جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے منشے کے مطابق اس کی آنکھ کام کرے گی۔ یعنی اس بندے مومن پر اللہ کا ایک کرم خاص ہو جاتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ اس کو معاصی سے محفوظ کر لیتا ہے، پھر اس کی زندگی سے
کبائر تو درکنار، صغائر کا صدور بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے کچھ ایسے مقرب بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے کہ معصوم تو صرف نبی اور پیغمبر کی ذات ہے، اور نبی اور پیغمبر کے علاوہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ہستی ہو، چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ایک اونچے مقام پر فائز ہو، اس کے تعلق سے میرا اور آپ کا عقیدہ معصومیت کا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ ان کو محفوظ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، لیکن معصوم نہیں، معصومیت کا عقیدہ نہیں۔ تو اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کو اللہ محفوظ کرتا، ایسا محفوظ کرتا ہے کہ ہمارے اکابرین کے باب میں آیا ہے کہ بعض ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں کہ زندگی میں کبھی انہوں نے کبیرہ تو درکنار صغیر کبیر ارتکاب نہیں کیا، بڑا گناہ تو درکنار چھوٹا گناہ بھی ان سے سرزد نہیں ہوا۔ اور بعض ہمارے بزرگان دین ایسے گزرے کہ 60 سال کی عمر ہوتی ہے، گناہ تو دور، گناہ کا خطرہ بھی ان کو دل پر نہیں آیا۔ حافظ ابن صلاح فقہ شافعی کے بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، تجدیدی کارنامہ ہے آپ کا۔ جو علماء حضرات یہاں سٹیج پر براجمان ہیں وہ جانتے ہیں ان کی شخصیت کو، ان کے تعلق سے میں نے خود پڑھا ان کے تراجم میں کہ وہ خود فرماتے ما فعلت صغیرۃ قط، کہ میں نے زندگی میں کبھی چھوٹا گناہ نہیں کیا، زندگی میں کبھی چھوٹا گناہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے ان کے باب میں آتا ہے وَعِنْدَ قَبْرِهِ الدُّعَاءُ مُسْتَجَابُ، کہ ان کی قبر کے پاس آج بھی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ اس کی مراد کو پوری کرتا ہے، مراد پوری کرتا ہے۔ تو ایسے اولیاء اعظام گزرے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ پھر ان کو ایک قرب کا خاص مقام عطا کرتا ہے اور اللہ انہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ نیز میرے بھائیوں، یہ اولیاء اعظام ان کی شان بڑی نرالی ہے، جنت میں بھی ان کا ایک اونچا اور بہترین مقام ہوگا، اور ایسا مقام کہ میرے بھائیوں اور تو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی رش کریں گے ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر، اور انبیاء تو درکنار، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشک فرمائے۔ ایسا اونچا مقام اولیاء اعظام کا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ مصلیوں کی طرف اپنا رخ کر دیتے ہیں، حضرات صحابہ سامنے ہیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کھلا ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو نہ تو انبیاء ہوں گے اور نہ تو شہداء ہوں گے، جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ تو شہداء ہوں گے، لیکن جنت میں ان کا مقام ایسا بلند و بالا ہوگا اور ان کی شان ایسی نرالی ہوگی کہ ان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کرنے لگیں گے۔ مجمع میں دیہاتی آرابی صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور انگلی اٹھاتے ہیں ادب کے ساتھ، جیسے آج بھی ہمارے اسکول اور کالجز میں ہوتا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اشکال ہوتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے، یہ ایک دم سے بیچ میں نہیں ٹپکتا بلکہ کھڑے ہو کر وہ اجازت طلب کرتا ہے، آداب کے قبیل کی ایک چیز ہے۔ تو دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے انگلی اٹھائی، گویا اشارہ دیا کہ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس عربی نے کہا صفہم یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی یہ خاصان خدا کون ہیں، یہ برگزیدہ ہستیاں کون ہیں، آپ ان کے اوصاف تو بیان کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یتحابون فی اللہ، کہ یہ اولیاء اعظام کی جماعت ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے خالص اللہ کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو ان کے چہرے نورانی ہوگے، نور کی طرح چمکدار ہوگے، اور وہ نور کے منبروں پر براجمان ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا
وَهُمْ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسِ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسِ، کہ جس وقت سارے لوگ خوف زدہ ہوں گے یہ نہیں گھبرائیں گے، وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور جس وقت کے تمام لوگ حزن ملال میں ہوں گے یہ حزن و غم کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی وہی آیت کی تلاوت کی جس کی تلاوت میں نے دوران خطبہ کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ میرے بھائیوں دیکھو قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کا ذکر فرما رہے ہیں، اور جن برگزیدہ ہستی کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ پیار کے ساتھ کرے، جن کا ذکر خیر اللہ قرآن مقدس میں کرے، میرے بھائیوں ان کی قسمت کا کیا کہنا، ان کے مقدر کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کا کیا کہنا، ان کے مقام اور ان کے عظمت شان کا کیا کہنا۔ اللہ کی کتاب مقدس میں ان کا تذکرہ خیر ہو۔ آج میرے بھائیو دنیا کا کوئی بڑا آرٹیکل نویس ہو، دنیا کو کوئی بڑا نامور مصنف ہو، اس مصنف کی کتاب میں اگر کسی انسان کا چھوٹا سا مختصر تذکرہ آ جائے وہ انسان پھولے نہیں سماتا، وہ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ یہ تو احکم الحاکمین کا کلام، یہ دستور حیات جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس کے پڑھنے کا حکم دیا، صبح قیامت تک یہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، اولیاء کا ذکر ہوتا رہے گا۔ تو خود قرآن پاک میں اولیاء کا ذکر خیر ہونا یہ خود ان کے مقام عالی شان کی بین دلیل ہے۔ پھر اللہ کی پیارے اور اچھوتے انداز میں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ میرے بھائیو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں نماز کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج بیت اللہ کا حکم دیا، مختلف عبادتوں کا حکم دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عبادت کے باب میں بیان کرتے وقت اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اپنے خاص اور مقرب بندوں کا جہاں اللہ تذکرہ فرما رہے اس کے آغاز میں اللہ پاک نے استعمال کیا اللہ۔ اللہ یہ حرف تنبیہ ہے، آگاہ کرنے کے لیے دنیا انسانیت کو، قرآن کے قاری کو، قرآن کے تالی کو، قرآن کو اٹھانے والے کو، قرآن کے ماننے والے کو اللہ کہتا ہے اللہ ہماتن گوش ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، مکمل یکسوئی کے ساتھ آگے کے کلام کو سنو۔ اللہ اس لیے کہ یہ میرے خاص بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اللہ متوجہ کر رہا ہے دنیا انسانیت کو۔ سب سے پہلے اپنے نبی کو خطاب کر کے نبی کو متوجہ کیا، پھر نبی کے اولین مخاطبین حضرات صحابہ ہیں ان کو متوجہ کیا، پھر صبح قیامت تک آنے والے تمام ماننے والے مسلمانوں کو متوجہ کیا۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، ہماتن گوش ہو کر سنو آگے کا کلام، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، بے شک اللہ کے اولیاء وہ ہے جن پر خوف طاری نہیں ہوتا، ولا هم يحزنون، اور وہ غم زدہ نہیں ہوتے۔ تو دیکھو اللہ نے اپنے ولیوں کی دو خصوصیت قرآن مقدس میں بیان کی، لا خوف علیہم، جب یہ اللہ کا قرب پا لیتے ہیں اپنی عبادات ریاضات اور تو اللہ کی توفیقات کے ذریعے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان کے دل میں اور ان کے رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی ذات میں مست اور محو ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی ذات میں محو اور مست ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے غیر کو وہ خاطر میں نہ لاتے، اللہ کے غیر کا خوف اللہ ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ظاہر کا ان پر کوئی خوف نہ اندر کا کوئی غم ہوگا۔ بعض حضرات اس کی وضاحت اس طرح فرمان، ابن کثیر وغیرہ کا رجحان یہ کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں دنیا سے رخصت ہوں گے تو جانے کے بعد آئندہ ان کے لیے کوئی خوف اور خطرے کی بات نہیں ہوگی، اور دنیا چھوڑنے اور دنیا کی نعمتوں کو تجنے کا ان پر کوئی صدمہ نہیں ہوگا۔ لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو صرف آخرت کے ساتھ محدود نہیں کرتے، لا خوف علیہم، ان پر دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی خوف اور حزن کی بات نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم، جب وہ اللہ کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ان کے دل میں پیوست ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے غیر کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جاتی ہے، پھر اللہ کے غیر کا خوف اور ڈر اللہ ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اور میرے بھائی اس کی بے شمار مثال ہے۔
آپ نے سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے حضرت صحابہ کے کارناموں کو اور ان کے واقعات، کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض نے ان کو کیسا کمال کا انسان بنا دیا تھا، ولیوں کا امام بنا دیا تھا، اس لیے کہ صحابی کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کے بعد سب سے اونچا درجہ مقام صحابہ کا ہے، اور ہر صحابی مقام ولایت پر فائز۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر سعد بن ابی وقاص کے ایما پر دشمنان اسلام سے گفتگو کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر رستم اپنا دربار سجایا ہوا ہے، اور رستم کے پورے تمام اراکین، اسمبلی، اس کے کارندے اور اس کا پورا لشکر ایک طرف ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے امیر کی اطاعت میں اکیلے تنے تنہا نکل جاتے ہیں دشمنوں سے گفتگو کے لیے، مذاکرات کے لیے۔ ان کو کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں کہ میں تنے تنہا۔ اور لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچر پر سوار ہوتے ہیں، آپ کے پاس سلیقے کی ایک تلوار بھی نہیں، اس کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی نیام نہیں، اس پر چتھرے لپیٹے ہوئے ہیں، کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ اور ایسے حالت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالق کائنات وہ اپنا محافظ جان کر اکیلے تنے تنہا روانہ ہوتے ہیں کھچر پر سوار ہو کر، اور جب وہاں جاتے ہیں بڑی شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور قالین ہوتے ہیں، قالین پر اپنی تلوار ایک گچوں کی لگاتے ہیں۔ جب وہ رستم کے در شاہی تخت کے پاس پہنچتے ہیں، اپنی سواری وہاں باندھ دیتے ہیں، اور ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے جیسے ہم کلام ہوتا ہے اسی شان کے ساتھ آپ اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دشمن کا پورا لشکر وہاں ہے، وہ تنے تنہا ہے، لیکن کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں۔ رستم آپ سے کہتا ہے کہ اب کیوں آئے ہیں؟ سنا ہے کہ آپ لوگ غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اور تنگی معاش کی وجہ سے آمادہ جنگ ہے۔ اگر یہی سبب ہے تو ہم تمہاری تنگی کو خوشحالی سے بدل سکتے ہیں، تمہاری دنیاوی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تم اپنے اس جنگ کے فیصلے سے رجوع کر لیں۔ میرے بھائیوں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جی ہاں، ہم بھوکے اور ننگے تھے، لیکن ہمارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ہمیں ایمان کی دعوت دی، اور اس نبی کی بعثت کے بعد ان کی برکت سے ہماری بدبختی خوشبختی سے بدل گئی اور بدحالی خوشحالی سے بدل گئی ہے۔ ہم ایک مقصد کو لے کر آئے ہیں کہ وہ نبی ہمیں اللہ کی پرستش اور عبادت کی دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کو اسی ایک اللہ کے سامنے سرنگو ہونے کی اور کلمہ توحید کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ اس کو قبول کر لیجئے تو دنیا اور آخرت کی فلاح پا جائیں گے، نہیں تو پھر بیننا و بینکم الحرب، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ جنگ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے لا یخافون علیہم ولا خوف علیہم، یہ اللہ کے وہ ولی صفات بندے ہیں کہ ان پر پھر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں آتا ہے کہ رومیوں سے مذاکرات کے لیے وہ اکیلے جاتے ہیں، جرجیس کا دربار سجا ہوا ہے، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ان کے مطالبے پر، ان کی فرمائش پر، ان کی چاہت پر جاتے ہیں، بس خود نہیں جاتے۔ جب وہ وہاں ان کے لشکر کے قریب پہنچتے ہیں تو لشکر کا دربان ہے قلعہ بن واخرہ، وہ آپ کے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے، کہا کہ یہ بادشاہ کا لشکر ہے، آپ اس کی تعظیم کیجئے اور اتر جائے اپنے سواری سے۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، اور میں ایسا انسان نہیں کوئی عزت کو چھوڑ کر ذلت کو اختیار کروں، میں اسی شان کے ساتھ داخل ہوں گا، اگر آپ کو منظور ہو تو ٹھیک، ورنہ پھر میں یہاں سے واپس ہوتا ہوں۔ میرے بھائیوں، قلعہ بن واخرہ کانپنے لگا، اس نے کہا آپ ٹھہر جائیں، ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، آپ کی بات ہم ریفر کرتے ہیں اپنے آقاؤں کے سامنے۔ انہوں نے باہم مذاکرہ کیا، مشورہ کیا،
اور مشورے میں یہ بات ہوئی کہ یہ مسلمان قول کے پکے اور بات کے سچے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لہذا وہ چلے جائیں گے تو مسئلہ کھڑا ہوگا، ان کو آنے دو وہ جیسا آنا چاہے۔ میرے بھائیوں، ایک ربی ابن عامر لیکن دشمن تھراتا تھا، کانپ رہا تھا ان سے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کا ایک قرب خاص ان کو نصیب ہوا تھا، اللہ کی خشیت نے ان کے دل میں جگہ بنائی، تو مخلوق کی عظمت اور مخلوق کا خوف اللہ نے اپنے ان ولیوں سے نکال دیا تھا۔ لا خوف علیہم۔ میرے بھائیوں، امامنا الاعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو ہم سب کے امام ہیں اور امام اعظم کہے جاتے ہیں، فقہ میں ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باب میں آتا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ کو بڑے اکرام کے ساتھ طلب کیا، بلایا، اور پھر آپ کے سامنے عہدہ قضا رکھا کہ میری ریاست کا میں آپ کو قاضی بناتا ہوں، بلکہ قاضی القضات بناتا ہوں، چیف جسٹس بناتا ہوں، آپ اس عہدے کو قبول کر لیجیے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ مجھے چیف جسٹس بنانے کا ان کا مقصد کیا ہے، ان کا منشا کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا قبول کرنے سے۔ بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انی لا اصلح، میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں۔ تو خلیفہ ابو منصور نے کہا کہ حاکم کا حکم ہے، فرمان ہے، آپ کہتے ہیں کہ انک لا تصلح، انک تصلح، بے شک آپ صلاحیت رکھتے اس کی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر انی لا اصلح، میں صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، تو اس نے جھنجلا کر کذب کہا، آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ کو اس کی پوری مکمل صلاحیت ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے نااہل ہونے کی دلیل آپ نے خود بیان کر دی، آپ خود کہہ رہے کذب تھا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، جو آدمی جھوٹا ہو کبھی قاضی بنایا جا سکتا ہے اس کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست تھی، بہرحال اسی کے قول کو اس کے خلاف جواب کے طور پر آپ نے بیان کر دیا۔ بہرحال وہ ججرا، اس نے کہا کہ آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا، قسم کھا لی، امام صاحب نے بھی قسم کھا لی کہ میں عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو، حاکم وقت ابو جعفر منصور یہ بلا کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ آگے انجام کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی یہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کے انجام سے بے خوف اور بے خطر ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دنیا کی ساری مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن وہ کام وہ کرتے ہیں جو اللہ کو منانے والا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ ایسے بے شمار واقعات میرے بھائیوں ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کے باب میں آتا ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں، اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تلمیذ رشید ہے، مالٹا کی جیل میں بھی آپ نے اپنی رفاقت کا حق ادا کیا، اپنے استاذ کی خدمت مکمل کی۔ بہرحال ہندوستان کی آزادی میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، اور سید السادات ہیں، بڑے اونچے مقام پر وہ فائز تھے، ولایت کا اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو عطا کیا تھا۔ آپ نے اس زمانے میں فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام اور ناجائز ہے، میں اسے ممنوع قرار دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہوتا ہے، لاہور کی کورٹ میں آپ کی پیشی ہوتی ہے، انگریز جج آپ سے سوال کرتا ہے کہ حسین احمد، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کی طرف سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام اور جائز ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیر کی طرح ڈھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہاں، یہ فتویٰ میرا تھا،
میں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، آج بھی میرا فتویٰ یہی ہے اور آئندہ بھی میرا فتویٰ یہی رہے گا۔ حضرت مولانا شوکت علی وہاں موجود تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ حضرت آپ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیجئے، آپ کو معلوم ہے امت کو آپ کی بہت ضرورت ہے، باشندگان ہند آپ کے بغیر یتیم ہو جائیں گے، آج بھی ہندوستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اب اللہ کے واسطے توریہ اور ازراہ مصلحت اپنے فیصلے سے رجوع کر لیجئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ چیتے کا جگر رکھنے والا انسان، اللہ کی مدد پر جن کا اعتماد، یہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ نہیں، حسین احمد مدنی اپنے ایمان کا، اپنے دین کا سودا نہیں کر سکتے ان مکاروں کی وجہ سے۔ حسین احمد مدنی کو اللہ کے فیصلے پر اعتماد ہے۔ حسین احمد مدنی کا فیصلہ کل بھی وہ تھا، آج بھی یہ ہے، آئندہ بھی وہ رہے گا۔ یہ ہے میرے بھائیو اللہ کے ولی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے بھائیو کتنی مثال دو، خیر یہ اللہ کے ولی صفات بندے ہیں جن کے تعلق سے، جن کے خصوصیات کو رب کائنات قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور میرے بھائیوں آگے اللہ قرآن میں فرماتے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور ان کے لیے بشارت ہے آخرت میں بھی۔ دنیاوی زندگی میں بشارت، مفسرین کرام رحمت راز ہے کہ اکثر مفسرین اور محدثین نے یہ لکھا ہے اس سے مراد دنیا میں رؤیا صالحہ، اللہ پاک اس دنیا میں ان کو اچھے اچھے خواب دکھائے، اچھے اچھے خواب جو پاکیزہ خواب ہوں گے، جس میں بشارتیں ہوں گی، جس میں امت کے لیے رہنمائی کے سامان ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یا پھر ان کی نسبت اور تعلق سے ان کے اطراف اور اطراف میں رہنے والے متعلقین متوسلین کو اللہ ایسے خواب دکھائے گا جن میں ان کے مقام کو اللہ واشگاف کرے گا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اللہ ان کی محبوبیت کے چرچے لوگوں کی زبان پر کرے گا، لوگوں کے قلوب میں، لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت کو ڈھال دے گا۔ پھر اہل دنیا ان کے سامنے سر نگو ہوگی، ان کو اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے اور آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار۔ پھر وہ کوئی جملہ ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، دنیا کے لوگ اس کو سر آنکھوں پر چڑھانے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج میرے بھائیوں ہم اولیاء اعظام کے قدموں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے، محبوبیت کا ایک درجہ عطا کرتا ہے، تو پھر اللہ جبریل امین کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اس کے بعد آتا ہے جبریل امین فرشتوں کے سامنے، آسمان کی مخلوقات کے سامنے جبریل امین اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اے آسمان کی نورانی ملائکہ اور نورانی مخلوق تم بھی اس بندے سے پیار اور محبت کرو۔ اس کے بعد زمین پر فرشتہ اترتا ہے اور اہل دنیا کے سامنے، اہل زمین کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ اللہ فلاں ابن فلاں اپنے اس فلاں بندے سے اللہ پیار اور محبت کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت۔ میں نے آیت پڑھی تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے، فرشتے سب بستہ حاضر ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور کہتے اللہ تخافوا، آپ کو خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، دنیا و دنیا کی نعمتوں کو چھوڑنے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہو، عیسیٰ قریب کو چھوڑ کر آئے، ولا تحزنوا، تمہیں کوئی غم، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ پھر فرشتے کہ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت حاصل کر لو جن کا تمہیں وعدہ کیا گیا۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور فرشتے جیسے نورانی مخلوق وہاں عرض کریں گے اس اللہ کے ولی کے سامنے کہ دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو ولیوں کے دوست کون ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ فرشتے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا آرڈر اور حکم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ ہے اولیاء اعظام کا مقام، اولیاء اعظام کا مقام یہ ہے میرے بھائی۔ اور آپ جانتے ہیں
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نور نبوت سے آراستہ کیا اور وہ دعوت حق اور اشاعت دین میں معاون بنتے ہیں، کار نبوت کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں، اور باطنی اور روحانی فیوز کے یہ امیر ہیں نبی اور پیغمبروں کے، تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دلیل نبوت کے طور پر معجزے کی صورت میں خلق عادت چیزوں کو اللہ نبی پر ظاہر کرتا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان برگزیدہ ہستیوں پر اولیاء اعظام کے ہاتھوں علامت ولایت کے طور پر بطور کرامت کے خلق عادت چیزوں کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جس طرح نبیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزے کی صورت میں خلق عادت چیزوں کو ظاہر کیا، تو اللہ پاک علامت ولایت کے طور پر اپنے ان اولیاء اعظام کے ہاتھوں پر بھی بطور کرامت کے خلق عادت چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یاد رکھے میرے بھائیوں، اولیاء اعظام کی کرامت حق ہے، سچ ہے، اور اولیاء اعظام کی کرامت کتاب و سنت سے ثابت ہے، سلف اور خلف کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے اس کی صحت پر، اور علماء عرب اور عجم کا بھی اتفاق ہے، کرامات الاولیاء حق، یہ اولیاء کی کرامت حق ہے اور سچ ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب اللہ سے میں اس کی مثال دیتا ہوں، کتاب اللہ سے ثابت ہے اولیاء کی کرامت۔ اللہ پاک قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا۔ اللہ تبارک و تعالی عمران کے قصے کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عمران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاشرے سوسائٹی میں اونچا مقام دیا تھا، ان کی بیوی بڑی متقیہ پارسا، اور اس خاتون نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، وہ حمل سے تھی اور پاکیزہ صفات عورت تھی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو تیرے نام پر وقف کرتی ہوں۔ اس نے نظر مان لی۔ ان کی شریعت میں یہ تھا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کے والدین بچوں کی نظر مانتے ان کو اللہ کے راہ میں وقف کرنے کی، اور اللہ کے راہ میں وقف کرنے کا مطلب یہ کہ بیت المقدس اس کی خدمت اور وہاں اعتکاف کرنا، وہاں اپنا وقت گزارنا اور اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ مطلب ہے۔ تو اس خاتون نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اسے تیرے نام پر وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں۔ گویا مفسرین تحریر فرماتے ہیں پس پردہ انہوں نے اللہ سے نرینہ اولاد کی درخواست بھی دی کہ اگر میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اگر وہ بچہ ہوگا تو میں تیرے نام پر اسے وقف کرتا ہوں، اس وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں۔ فتقبل منی، تو میری اس نظر کو، میری دعا کو قبول فرما۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى، چنانچہ جب اس نے جنا تو وہ تو لڑکی تھی، لڑکا نہیں، اب وہ پریشان
کہ اگر لڑکا ہوتا تو میں اپنی نظر کو پورا کرتی، لیکن یہ بچی ہے، بہرحال بچی کو میں وہاں بیت المقدس کی نظر کیسے کروں گی؟ اور پھر یہ کہ وہاں کے جو مجاورین ہیں وہ بچوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، نرینہ ولد کو، نرینہ اولاد کو ایکسپٹ کرتے ہیں، یہ تو نساء میں سے ہے، بچیوں میں سے ہے، ان کو وہ قبول کیسے کریں گے ان کے اصول اور ضابطے کے مطابق؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود جاننے والا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ ظاہری بات ہے اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے انہوں نے بچی جنی، اللہ جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود فَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ یا تو یہ کلام حضرت مریم کی والدہ عمران کا ہے جن کا نام ہے حنا، وہ خود کہتی ہیں کہ یہ تو بچی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ بچی اور لڑکی یہ مرد کی طرح نہیں ہو سکتی، اور بعض مفسرین یہ فرما رہے کہ یہ کلام اتنا جملہ معترضہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے، تسلی دے رہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یہ بچی جو تو نے جنم دی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میری حکمت کاملہ سے تو نے اس کو جنم دیا ہے، اور میں نے اس میں ایسی ایسی صلاحیت ودیت کی ہے، ایسی ایسی خوبیاں اس میں رکھی ہے تو نہیں جانتی۔ ایک بچی ایسی ہے کہ ہزاروں بچے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اگر وہ لڑکا ہوتا تو اس بچی کا مقابل اور مماثل نہ ہوتا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اس کے بعد اب یہ کلام عمران کا ہے، إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس شیطان رجیم سے اللہ تیری پناہ میں اس کو بھی اور اس کے اولاد کو بھی دے۔ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ اللہ فرما رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول حسن عطا فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی تربیت اور پرورش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا اور بہترین انتظام فرمایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے اس کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی۔ روایتوں میں آتا ہے، تفسیری روایت پہ ہیں کہ اس کے بعد جب وہ بچی کچھ بڑی ہوتی ہے، شیرخوانی کے مرحلے سے آگے بڑھتی ہے، تو بہرحال مسئلہ ہوتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ کے راہ میں وقف کیا ہے، اور ان کی والدہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ مجاورین کے سامنے درخواست رکھی گئی، مجاورین نے ان کی درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا، اور وہاں بیت المقدس کے جو ذمہ داران تھے اور جتنے خاص اور لوگ تھے، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام وہ سب کے بڑے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو ہیں، رشتے میں کیا ہے؟ خالو۔ بہرحال تو قرآن نازل ہوتی ہے، وہ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلتا ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام قبول فرماتے ہیں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا۔ اس کے بعد آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی تربیت میں ان کو قبول کیا۔ وہاں بیت المقدس میں 300 حجرے تھے، ایک حجرہ مخصوص کر لیا گیا وہ چھوٹی سی مریم کے لیے۔ پھر جب مریم سیانی ہوئی، وہ اللہ کی عبادت میں ہمہ وقت مصروف رہتی تھی، اللہ کی عبادت میں اپنا پورا وقت گزارتی تھی، وہ اللہ کی انتہائی عابدہ زاہدہ متقیہ بندی تھی۔ اللہ پاک نے ایک خاص مقام ولایت کو ان کو عطا کیا۔ پھر کہا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس داخل ہوتے ہیں تو حضرت مریم کے پاس دیکھتے ہیں بے موسم کے پھل ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میں تاخیر سے پہنچا اور کھانے کے وقت پر میں حاضر نہیں ہوا، اور یہاں نہ کوئی خادم ہے نہ کوئی نوکر ہے، برآخر یہاں بے موسم کے پھل مریم کی خدمت پہ پیش کرنے والا رکھنے والا کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے بطور استجاب کے حضرت مریم سے پوچھا، انّا لکی ھٰذا، یہ مریم یہ بے موسم کے پھل میں دیکھ رہا ہوں، بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، تر و تازہ ہے، تو یہ پھل بے موسم کی تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ انّا لکی ھٰذا۔ حضرت مریم جواب دیتی ہے، قالت هو من عند اللہ، یہ بے موسم کے پھل میرے پاس میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے، میرے اللہ نے میرے لیے غیب انتظام کیا۔
تو دیکھو میرے بھائیوں، حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی تو یہ سیادی ہوئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام صحیح قول کے مطابق وہ نبیہ نہیں تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبیہ تھی، لیکن راجح اور صحیح قول کے مطابق وہ نبیہ نہیں تھی۔ ولایت کا ایک اونچا درجہ اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پر کرامت کا ظہور اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک بے موسم کا پھل ان کو دے رہا ہے، اور پوچھا تو حضرت مریم نے خود کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے غیبی نصب ہوا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور یہ پھل یہاں چھوڑ کر جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے، جب ولیہ کے ہاتھ پر ہوتا ہے ولی کے ہاتھ پر بھی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ دوسری پتے کی بات، جب حضرت زکریا علیہ السلام وہ مقام نبوت پر فائز ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کی پارسائی کو دیکھ کر ان کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرامت کو ظاہر کر رہا ہے، اور اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانا اور نبی ہونے کے باوجود اسی جگہ اپنے لیے اولاد کی درخواست پیش کی اللہ کی بارگاہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے قرآن کی تعبیر دیکھو، ہنالک دعا زکریا ربہ، دیکھو حضرت زکریا نے انتظار نہیں کیا کہ پھر بعد میں مصلی پر کھڑے ہو جاؤں گا، پھر عبادت کروں گا، ذکر کروں گا اور اس کے بعد اللہ کے سامنے درخواست، نہیں، دیکھا کہ اللہ کی ولیہ ہے، اللہ کے خاص بندی ہیں، اللہ کا ایک فیضان ان پر ہے، یہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو نبی ہونے کے باوجود اسی اللہ کی برکت کو لوٹنے کے لیے اپنے لیے درخواست پیش کی، کس کی؟ ولد کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ میرے بھائیوں، مفسرین تحریر فرماتے جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں دعا کر رہے ہیں، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر ہے 120 سال اور ان کی اہلیہ محترمہ کی عمر ہے تقریباً 98-99 سال، یعنی وہ مرحلہ نکل چکا ہے جس مرحلے میں آمدن علوق اور استقرار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ جب مریم کے پاس بے موسم کے پھل اللہ دے سکتا ہے، اللہ دینے پر آتا ہے، سبب کا محتاج نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اور یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، کیوں میں اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے لیے اولاد کی درخواست پیش نہ کیوں؟ اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے ایک اولاد کی درخواست کی۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ میرے بھائیو، اس سے سبق ملا، اللہ والوں کے پاس جب جائے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے اور برکتوں کو لوٹنا چاہیے۔ پھر اللہ والوں کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہاں جا کر دعا مانگنی چاہیے، وہاں جا کر دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ والوں سے نہیں مانگنا چاہیے، مانگنا چاہیے اللہ سے، مانگنا چاہیے اللہ سے، ان کی برکت سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ والوں کے پاس جا کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت زکریا نے اللہ سے مانگا، مریم سے نہیں مانگا، تو اللہ والوں کی خدمت میں جا کر اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں وہاں قبول ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، فرشتہ حاضر ہوا، بشارت دی، اللہ آپ کو ایک بیٹے حضرت یحییٰ کی پیدائش کی اور تولد کی بشارت دیتا ہے، اور پھر ان کی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آگے بیان کرتا ہے۔ تو یہ مثال ایگزامپل ہے میرے بھائیوں کہ ولی کے ہاتھ پر کرامت کا ظہور ہوتا ہے، ہر کی عادت چیز کا ظہور ہوتا ہے۔ دوسری مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں قرآن سے کہ ولی کے ہاتھ پر بطور کرامت کے ہر کی عادت چیز کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا بلقیس کو دعوت اسلام پیش کی، اس کے بعد بلقیس نے اپنے کیبنٹ کے اراکین سے مشورہ کیا
آپ کا والا نامہ وہاں پہنچتا ہے. مشورے کے بعد سب اتفاق رائے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بستی کے وہ قریب پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اراکین کابینٹ کو جمع کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت سلیمان اپنے خواہش کا اظہار فرماتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ملک بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت شاہی ہمارے پاس آ جائے. قال يا أيها الملأ أيكم يأتني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. اللہ قرآن پاک میں اس کو بیان کر رہا ہے, سورہ نمل کی آیت. حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں کا کون بندہ ہے, کون انسان ہے کہ اس کے عرش کو میرے پاس, اس کے تخت شاہی کو میرے پاس لے کر آئے. ان کے یہاں مسلمان ہونے کی حالت میں آنے سے پہلے یا ان کے سر تسلیم خم کرنے کی حالت میں یہاں پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو کون میرے پاس لے آئے. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي عليم. قال عفریت من الجن, جناتوں میں کا ایک بہت بڑا ذی ہیکل جنات. عفریت یہ جناتوں کی قسموں میں ایک بڑی قسم ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر و تصرف کی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. بڑے تنومن طاقتور جناتوں کی قسمیں ہیں. تو قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک, جی آپ مجھے حکم دیجئے, میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ مجلس چل رہی تھی اور مجلس کے ختم ہونے کا وقت دوپہر کا تھا, یعنی دوپہر کے وقت جب مجلس ختم ہوگی اس وقت میں یہ تخت آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان نے کہا کہ دیر ہو جائے, ٹو مچ دیر ہو جائے. اس کے بعد اسی مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. چنانچہ ان میں کا ایک آدمی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا, زبور کا علم, آسمانی کتابوں کا علم, اور کہا کہ اسماء الہی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا, اور عبادات اور ریاضات کے درجے میں نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ولایت کا ایک مقام پیدا کیا تھا, جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان میں تصرف کی صلاحیت پیدا کر دی. ولیوں میں اللہ تصرف کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. بعض مرتبہ اولیاء نگاہ کر دیتے ہیں تو انسانوں کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو خیر میرے بھائیوں, تو اس کا نام ہے آصف ابن برقیہ. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحبت یافتہ, تربیت یافتہ, آپ کی نسبتوں کا حامل آصف ابن برقیہ. تو آصف ابن برقیہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی ہاں, میں پلک جھپکنے میں, چشم زدن میں اس تخت شاہی کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. چنانچہ حضرت نے حکم دیا, آنکھ کھولتے ہیں, چشم زدن میں وہ تخت ان کے سامنے. حالانکہ میرے بھائیوں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تخت کوئی کاغذ کا نہیں تھا کہ جیب میں رکھ کر, وہ تخت 60 فٹ چوڑا اور 80 فٹ لمبا تھا. کتنا؟ 60 فٹ چوڑا اور 80 فٹ وہ لمبا تخت تھا. پھر اس میں سٹیل کو, لوہے کو استعمال کیا گیا تھا, اور اس کو طرح طرح کی دھات سے آراستہ پیراستہ کیا گیا تھا. بڑا وزنی تھا. پھر وہاں سے اس کی مسافت 1 مہینے جانے کی اور 1 مہینے آنے کی. لیکن آصف ابن برقیہ اور جو ولی صفت انسان تھے, انہوں نے تصرف کیا, پلک جھپکنے میں وہ تخت ان کے قدموں میں آ گیا. یہ قرآن بیان کرتا ہے میرے بھائی, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر اس کرامت کا کوئی انکار کرے کافر ہو جائے, کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کا انکار کتاب اللہ کا انکار ہے. اس کا انکار کرنا, اسی وجہ سے فقہا نے مسئلہ تحریر کیا ہے کہ وہ نفس کرامت کا انکار کرنا اولیاء پر, تو یہ انکار کرنا کفر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حکم کتاب اللہ سے ثابت ہے اس کا انکار ہے. اسی طرح بعض وہ کرامتیں جس کا ذکر قرآن میں ہے, صراحتاً ان کرامتوں کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. اس لیے کہ یہ بھی انکار قرآن ہے. ہاں, کسی ولی پر ظاہر ہونے والی کرامت, اس کرامت کے تعلق سے اگر کوئی آدمی انکار کرے, نفس کرامت کا قائل ہو کہ اولیاء کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے,
لیکن یہ جو ہے میں اس کرامت کو نہیں مانتا، تو اس کو نہ ماننے والا فاسق ہوگا۔ لیکن نفس کرامت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ کا انکار ہے۔ خیر میرے بھائیوں، آصف بن برقیہ اس کو آن واحد میں حاضر کر دیتے ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان میں صلاحیت خود پیدا کر دی، گویا انہوں نے کہا کہ وہاں سے ختم ہو جا، یہاں موجود ہو جا۔ بس اس نے یہ کہا کہ وہاں سے ختم ہو جا، یہاں موجود ہو جا، وہ تخت وہاں سے ختم ہوا اور یہاں موجود ہو گیا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اولیاء اللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ خیر ہم مانتے ہیں ولیوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہیں۔ وقت کافی ہو چکا، ولیوں کی یہ بستی ہے، اس لیے میں نے اس مضمون کو چھیڑا اور اٹھایا، اور ایک ساتھی کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موضوع دے دیا۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رہے اصل اور نقل کی پہچان ضروری ہے۔ اصل اور نقل کی، ولی اور غیر ولی کی پہچان ضروری ہے، اس لیے کہ جس طرح خرق عادت چیز کا ظہور اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے، مومنین اور مخلصین کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کافروں کے ہاتھ پر اور فاسقوں کے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء نے باقاعدہ تفسیر بیان کی ہے کہ نبی اور پیغمبر کے ہاتھ پر اعلان نبوت سے پہلے جب خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ پر خرق عادت چیز کا ظہور، یعنی عادتاً وہ چیز انسان کے بس میں اختیار میں نہیں ہوتی، ایسی چیز کا ظہور اگر اعلان نبوت کے بعد ہو اس کو کہا جاتا ہے معجزہ، اور اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہو خرق عادت چیز کا ظہور تو اس کو کہا جاتا ہے کرامت۔ لیکن اگر کسی کافر اور فاسق کے ہاتھ پر خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہاں لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں میرے بھائیوں، یہ اصل بات ہے کہ اصل اور نقل کی پہچان کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ خرق عادت چیز کا ظہور جس طرح اللہ کے نیکوکاروں کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے، کافر اور فاسق کے ہاتھ پر بھی ہوتا ہے۔ کچھ ان کے مجاہدات اور صفر عمل کے نتیجے میں وہ ایسی چیز آپ کے سامنے ظاہر کر کے بتا سکتے ہیں، تو ان کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں مت آنا۔ میرے بھائیوں ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندے درگاہ کیا، لیکن تسخیر اور تصرف کی صلاحیتوں سے اللہ پاک نے اسے مرصع کیا ہے کہ مشرق و مغرب کا وہ سفر لمحے میں طے کرتا ہے، تو کیا ہم اس کے معتقد ہو جائیں گے؟ اسی طرح صحیح احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو دنیا انسانیت کے لیے فتنہ بنا کر چکے بھیجیں گے، تو اللہ پاک اس کے ہاتھ میں تسخیر اور تصرف کی ایسی صلاحیتیں پیدا کرے گا، تسخیر اور تصرف کی ایسی صلاحیتیں پیدا کرے گا کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ لے کر آئے گا، دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر آئے گا، جسے چاہے اسے جلائے گا، جسے چاہے اسے بجھائے گا، یا اتنی صلاحیت جسے چاہے اسے زندہ کرے گا، جسے چاہے اسے مردہ کر دے گا، ساری صلاحیتوں کے ساتھ وہ آئے گا دنیا میں، کیونکہ اس کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وحی کی بالکل کارنامہ انجام دے رہا ہے، وہ خرق عادت چیزوں کا ظہور اس پر ہو رہا ہے تو اس کے معتقد بن جائے اور اس کی اس بات کو تسلیم کرے، نہیں۔ تو مارکیٹ میں ایسے بہت سارے ہوں گے جو ڈپلیکیٹ ہوں گے، جو جعلی ہوں گے، وہ صحیح معنی میں اللہ کے ولی اور اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں ہیں، یعنی قدر ولی را ولی میں شناست، قدر زر زرگر میں شناست، قدر جوہر جوہری، قدر عنبر عنبری۔ تو میرے بھائیوں اس کے لیے معیار اللہ پاک بھی بیان کرتا ہے، حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ولی کون ہے؟ تو کہا کہ اللہ کا ولی وہ ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے، ان کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، سمجھو کہ اللہ کا ولی ہے، سمجھو کہ اللہ کا ولی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ متبع شریعت اور سنت ہو، کہ شریعت کا بھی پابند ہو اور سنت کا بھی پابند ہو، ولی وہی ہو سکتا، جو سنتوں کی دھجیاں اڑاتا ہو، جو احکام شرع کو پامال کرتا ہو، وہ اگر مسلح بچھا پت کر ہوا پہ اڑنے لگے، سمجھے، تب بھی آپ اس کی ولایت کو تسلیم نہ کریں، یہ ڈھونگ ہے، یہ نظر بندی ہے۔ اور میرے بھائیوں جس آیت قرآنی کی میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ ولی کون ہے،
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ولی کون ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور ایمان میں کمال کو پہنچتے ہیں. وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، تقوی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں. جو یہ کہیں اللہ نے نماز کا فرض مجھ سے اٹھا لیا ہے میری ریاضات کے بدلے میں، جو یہ کہیں کہ روزے مجھ پر نہیں ہیں، بہت روزے رکھے، اب روزے کی ذمہ داری مجھ سے اٹھا لی گئی، یا یہ جو آپ کو نظر آئے کہ جو تقوی کی راہ پر نہیں ہے، ان کی زندگی میں صلاح نہیں ہے، ان کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، ان کی زندگی میں اللہ کے احکام اور فرامین نہیں ہے، ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں ہے، میرے بھائیوں ولی نہیں ہو سکتا. اگر وہ نوجوان دوشیزموں سے بغلگیر ہوتا ہو، اگر اس کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ ولایت نسلاً بعد نسل تقسیم نہیں ہوتی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے میرے بھائی.